نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مخرج نمبر 8 غاد کا مخرج ہے. زبان کی دونوں کروٹیں اوپر کی دونوں طرف کی ساری داڑوں کی جڑ سے لگا کر غاد ادا ہوتا ہے. اس میں زبان کا پچھلا حصہ بلند ہوتا ہے اوپر تالو کی طرف اور اس سے موٹی آواز پیدا ہوتی ہے. یاد رکھیں زبان کی نوک کا اس کے مخرج میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. زبان کی دائیں کروٹ یا بائیں کروٹ کوئی سی ایک کروٹ بھی اگر اوپر کی ساری داڑوں کی جڑ سے لگے گی تب بھی یہ مخرج ٹھیک ادا ہوگا. مخرج نکالنے کا طریقہ حمزہ زبر غاد ساکن آو آو آو. اس کو آپ نے ہلانا نہیں ہے. اس مخرج کو حرف حافیہ بھی کہتے ہیں. مخرج نمبر 9 مخرج نمبر 10 اور مخرج نمبر 11 لام نون را. لام کا مخرج زبان کے اگلے حصے کو اوپر کے 6 دانتوں اور 2 داڑوں کے مسوڑوں سے لگا کر ادا کیا جائے گا. تصویر میں دیکھیں. نون کا مخرج زبان کے اگلے حصے کو اوپر کے 6 دانتوں کے مسوڑوں سے لگا کر ادا کیا جائے گا. را زبان کے اگلے حصے کو اوپر کے سامنے والے 4 دانتوں کے مسوڑوں سے لگا کر ادا کیا جائے گا. ان حروف کو حروف طرفیہ بھی کہتے ہیں. مخرج نکالنے کا طریقہ حمزہ زبر لام ساکن ال، حمزہ زبر نون ساکن ان، حمزہ زبر را ساکن ار. را کے مخرج میں زبان کا پچھلا حصہ بلند ہوگا. اس کو پر ادا کریں گے. بعض جگہ پر یہ پر ہوگا اور بعض جگہ پر اسے باریک ادا کیا جائے گا. وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. مخرج نمبر 12 طا دال تا. اس مخرج سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں. زبان کی نوک کو اوپر کے سامنے والے 2 دانتوں کی جڑ سے لگا کر ادا کریں گے. طا کے مخرج میں زبان کا پچھلا حصہ بلند ہوگا جس سے موٹی آواز پیدا ہوگی، جبکہ تا اور دال میں ایسا نہیں ہوگا. تصویر میں دیکھیں. ان حروف کو حروف نطعیہ کہتے ہیں. مخرج نکالنے کا طریقہ حمزہ زبر طا ساکن آت آت. اس میں آواز کو ہلانا ہے. حمزہ زبر دال ساکن اد. اس میں بھی آواز کو ہلانا ہے. حمزہ زبر تا ساکن ات. اس میں آواز کو نہیں ہلانا. مخرج نمبر 13 حروف لثویہ. اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں. وا ذال سا وا ذال سا. زبان کی نوک کو اوپر کے سامنے والے 2 دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگا کر ادا کیا جائے گا. وا کے مخرج میں بھی زبان کی پشت بلند ہوگی جس سے موٹی آواز پیدا ہوگی. مخرج نکالنے کا طریقہ حمزہ زبر وا ساکن او، حمزہ زبر زال ساکن از، حمزہ زبر فا ساکن اف. مخرج نمبر 14 حروف صفیریہ. اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں.
صاد ز سین. زبان کی نوک کو سامنے والے اوپر کے دو اور نیچے کے دو دانتوں کے کناروں سے مضبوطی سے لگاتے ہوئے ادا کریں گے. مخرج نکالنے کا طریقہ: حمزہ زبر صاد ساکن اس، حمزہ زبر زا ساکن از، حمزہ زبر سین ساکن اس. مخرج نمبر 15 فا کا مخرج. اوپر کے سامنے والے دو دانتوں کے کنارے نچلے ہونٹ کے گیلے حصے پر لگیں گے تو فا کی ادائیگی ہوگی. مخرج نمبر 16 جو ہونٹوں کے مخارج ہیں جس سے واو، با اور میم ادا ہوتے ہیں. واو ہونٹوں کو مکمل گول کرنے سے، با ہونٹوں کے اندرونی گیلے حصوں کو آپس میں مکمل طور پر ملا کر، میم ہونٹوں کے اندرونی خشک حصوں کو آپس میں مکمل ملا کر ادا کیا جائے گا. مخرج نمبر 17 جو غننے کا مخرج ہے اور غنہ نون اور میم میں ادا ہوتا ہے تو نون اور میم کی آواز کا ناک کی جڑ سے آنا، یعنی غنہ کرتے ہوئے ان کی ادائیگی کرنا. غنہ کیسے کریں گے یہ انشاءاللہ ہم آگے مشق میں دیکھیں گے. آج ہمارے تمام مخارج مکمل ہو گئے ہیں. آپ نے ان تمام مخارج کو اچھے سے تیار کرنا ہے. انشاءاللہ آگے ہم زبر، زیر اور پیش کی ادائیگی کو سیکھیں گے. آج کا سبق یہیں تک رکھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.